محمد وآل محمد وعجل فرج. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسن عسکری کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم سب یہاں موجود ہیں اور خدا کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ذکر سے نوازا کہ وہ ذکر جو صرف زمین والوں کی زینت نہیں بنتا بلکہ آسمان والوں میں یہ زینت بہت مقبول ہے. ذکر کی ابتدا سے پہلے کچھ اشعار اہل بیت کی شان اقدس میں آپ کی سماعتوں کو پیش کروں گی کہ شاعر کہتے ہیں کہ خون کی یہ عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، خون کی یہ عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے، دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. اور بے شک یہ ہماری ماؤں کا کرم ہے کہ ہماری ماؤں نے ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں ولایت محمد و آل محمد اہل بیت کی محبت کو اس طرح سے شامل کیا کہ کسی مقام پر کسی جگہ پر اتنی دیر خاموشی کے ساتھ عالم سکوت میں احترام کے ساتھ بیٹھے رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خالصتاً یہ معجزہ ہے ذکر اہل بیت کا، فرش اہل بیت کا کہ ہم جب فرش اہل بیت پر بیٹھتے ہیں تو ہم اس کے احترام کو، ہم اس پر آنے والی ہستیوں کو، ہم اس پر کیے جانے والے ذکر کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے احترام سے بیٹھتے ہیں. تو خون کی عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. اور ذکر اطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو، چہرہ خود نسل کی تعبیر بتا دیتا ہے، چہرہ خود نسل کی تعبیر بتا دیتا ہے. اور ذکر شبیر شعلہ بھی ہے اکسیر بھی ہے، ذکر شبیر شعلہ بھی ہے اکسیر بھی ہے، یہ جلاتا ہے ہمیں ان کو جلا دیتا ہے. اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. اور امام حسن عسکری کی ولادت ہے، ان کا فرش ازا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت کے امام یہاں موجود نہ ہو؟ وقت کے امام کے لیے کہ بے شک ایک دن وہ ہماری زندگی میں آئے گا کہ جب ہم خود اپنے امام زمانہ کے ظہور کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور امام کے لشکر میں شامل ہو کر امام کے انصار اور مددگار بنیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی مدت حیات بہت قلیل مدت حیات ہے. کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ 27 برس اور زیادہ تر روایتوں میں 28 برس امام کی مدت حیات ہے، یعنی کل زندگی 28 برس کی ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو 28 برس ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یعنی اگر ہمارے گھر میں کوئی 28 برس کا ہے تو وہ ماں کی نظروں میں، باپ کی نظروں میں، گھر والوں کی نظروں میں ابھی بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے. یعنی اس کو نہ کچھ کہا جائے، اس سے نہ کوئی کام لیا جائے. لیکن معصوم امام فقط 28 برس کی زندگی میں کیا کچھ اس دنیا سے کر گئے ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ 22 سال آپ نے اپنی بابا کے زیر امامت یعنی امام علی نقی کی زیر امامت گزارے. پھر امام علی نقی کے ساتھ سامرا آئے اور فقط
6.5 سے 7 سال آپ نے امامت کے گزارے، جس میں سے کئی سال زیادہ تر آپ کی زندگی کا حصہ وہ ہے جو آپ نے یا تو قید خانے میں گزارا یا اپنی گھر میں نظر بند ہو کر گزارا۔ کیوں گزارا؟ کہ حجت خدا، دیکھیں حجت خدا جو لفظ ہے نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ جو حجت خدا ہوتے ہیں ان کے پاس پروردگار عالم نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ توانائی عطا کی ہوتی ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یعنی یہ حجت خدا تھے تو ان کے پاس وہ علم تھا، وہ مقام تھا، وہ طاقت تھی کہ جب یہ لوگوں کے درمیان جاتے تو ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے کہ لوگ ان کے فضائل سے، ان کے کمالات سے پریشان تھے۔ آپ کا لقب عسکری، آپ کی کنیت ابو محمد، مدت حیات 27.5 سے 28 برس۔ روایات کہتی ہیں کہ جب آپ لوگوں کے درمیان آتے تھے تو لوگوں کے درمیان جب آپ آتے تھے تو آپ ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ کس طرح سے منفرد شخصیت کے مالک تھے؟ کہ آپ کے دور میں جو منکر اہل بیت تھے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، جو خدا کو کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ایسے ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق کندی۔ کہتے ہیں کہ یہ دہریہ تھا، منکر تھا۔ دہریہ کہتے ہیں منکر کو۔ اس کا کیا کام تھا؟ اس کا یہ کام تھا کہ قرآن کی آیتوں کو یہ جمع کرتا تھا، اور اس نے اپنے ساتھ کچھ نوجوان لڑکوں کو شامل کیا ہوا تھا۔ ان سب کو شامل کر کے یہ قرآن کی آیتوں میں تحریف کیا کرتا تھا، قرآن کی آیتوں میں نقص نکالا کرتا تھا، قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ اور جب یہ لوگوں کے سامنے غلط مطلب پیش کیا کرتا تھا تو لوگوں کو اپنی بات کا قائل بھی کر لیتا تھا۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں کو یہ بہکا رہا تھا۔ جب یہ بات امام حسن عسکری تک پہنچی تو حجت خدا کا فرض کیا ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کریں۔ جب یہ بات امام حسن عسکری تک پہنچی تو امام حسن عسکری کے پاس ایک مرتبہ اسحاق کندی کا ایک شاگرد آیا جو انتہائی ذہین تھا۔ آ کر بیٹھا، امام سے گفتگو شروع کی۔ جیسے ہی گفتگو کرتا جا رہا تھا یہ امام کی علمیت کا قائل ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ امام نے اس سے آخر میں کہا کہ دیکھو تم اسحاق کندی کے شاگرد ہو۔ کہا کہ بالکل میں اس کا خاص شاگرد ہوں۔ امام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا استاد قرآن کی آیتوں میں تحریف کرتا ہے۔ کہا کہ بالکل، قرآن کی آیتوں کو جمع کرتے ہیں، اس میں نقص نکالتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ خدا کو نہ مانے، اہل بیت کو نہ مانے، قرآن سے منحرف ہو جائیں۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے استاد کے پاس جب جاؤ تو فقط ایک سوال کرنا۔ کہا کیا سوال؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنے استاد سے کہنا کہ جن آیتوں میں قرآن کی تم تحریف کر رہے ہو، نقص نکال رہے ہو، اگر ان آیتوں کا لکھنے والا تمہارے سامنے آ کر یہ کہے کہ جو تم نے ان آیتوں سے مطلب نکالا، جو تم نے ان آیتوں کا ترجمہ کیا، میرا لکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا، تم نے غلط سمجھا، تو کیا تم اس کی بات کے قائل ہو جاؤ گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسا کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کچھ دنوں بعد اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسحاق کندی لکھنے میں مشغول تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بہت جرت کرنے کے بعد کہا کہ استاد مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ قرآن کی آیتوں میں نقص نکالتے ہیں، آپ جو تحریف کر رہے ہیں، آپ جو رد و بدل کرتے ہیں اور لوگوں کو اس غلط بات کا بھی قائل کر لیتے ہیں، اگر ان آیتوں کا لکھنے والا آپ کے سامنے آئے اور آپ سے آ کر یہ کہے کہ میرا لکھنے کا مقصد یا میرا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی بات کے قائل ہو جائیں گے؟ ایک مرتبہ اسحاق کندی نے اپنے شاگرد کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ، تمہارے جواب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ سوال تمہارا نہیں ہے، یعنی تمہاری اتنی عقل نہیں ہے کہ تم یہ سوال مجھ سے کر سکو۔ اسحاق کندی کا شاگرد کہتا ہے کہ نہیں، یہ سوال میں نے خود کیا ہے۔
اسحاق کندی کہتا ہے کہ نہیں، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے کہ یہ سوال تم سے کس نے کہا ہے تب تک میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ شاگرد نے بہت ہمت جمع کرنے کے بعد کہا کہ بے شک استاد محترم، یہ سوال میرا نہیں ہے بلکہ یہ ابو محمد امام حسن عسکری کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جا کر اپنے استاد سے یہ سوال کرنا۔ ایک مرتبہ اسحاق کندی نے اپنے تمام کاغذوں کو سمیٹا جن پر وہ قرآنی آیات کی لکھائی کرتا تھا، آگ روشن کرائی گئی، تمام ان کاغذوں کو اس میں جلایا گیا اور کہتا ہے بے شک یہ سوال اور ایسا سوال حجت خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ایسا سوال حجت خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا کہ کسی کی عقل، کسی کا فہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا جہاں پر حجت خدا کی عقل ہے، جہاں پر ان کا فہم ہے۔ جتنی مدت حیات امام حسن عسکری نے گزاری، لوگوں کی اصلاح کرتے گئے۔ کیسے کرتے گئے؟ چاہے آپ قید خانے میں ہوں، چاہے آپ کی نظر بندی کی زندگی ہو۔ کیوں نظر بند کیا گیا آپ کو آپ کے گھر میں؟ کیونکہ حاکم وقت، معتصم اور معتمد یہ اتنا ڈرتے تھے امام کے جاہ و جلال سے، امام کی سیرت سے، کہ جب قید خانے میں یہ امام کے کمالات، امام کے معجزات کو نہیں روک سکے تو انہوں نے امام کے گھر میں ہی امام کو نظر بند کر دیا، اور اس نظر بندی کی زندگی میں ہی امام حسن عسکری اس دنیا سے رحلت کر گئے، شہادت کی زندگی انہیں نصیب ہوئی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو لوگوں کو اہل بیت سے منکر کرتے تھے، اہل بیت کا غلط فضائل بیان کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک شخص تھا جو عیسائی تھا۔ جب علاقے میں کئی عرصے تک بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ ایسا کیا جائے کہ بارش ہو۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ حاکم نے کہا کہ بھائی لوگوں سے کہیں کہ میدان میں جا کر اجتماعی صورت میں نماز استسقاء کی ادائیگی کی جائے۔ لوگوں نے کئی دن، ایک دن نماز پڑھی، 2 دن نماز پڑھی، 3 دن نماز پڑھی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں دعا کروں گا اور میرا خدا مجھے میری دعا سے بارش برسائے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ عیسائی میدان میں آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، فوراً پانی برسنے لگا۔ دوسرے دن بھی اس نے یہی عمل کیا۔ اب لوگ کیا ہوئے؟ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ کر اس عیسائی کو ماننے لگے۔ جب یہ بات امام حسن عسکری تک پہنچی، امام کے چاہنے والوں نے امام تک پہنچائی، تو امام نے کہا کہ کل جب یہ عیسائی میدان میں آئے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو تم مجھے بلا لینا۔ امام کے چاہنے والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب اگلا دن آیا، یہ عیسائی آیا، اس نے ہاتھوں کو جیسے ہی دعا کے لیے اٹھایا، امام میدان میں موجود تھے۔ امام نے کہا کہ اس کی انگلیوں کے درمیان جو ہڈی موجود ہے جسے استخوان کہا جاتا ہے، اس ہڈی کو نکالو۔ جب اس ہڈی کو انگلیوں کے درمیان سے نکالا گیا تو وہ ہڈی وہ تھی جو کسی پیغمبر خدا کی ہڈی تھی، کہ امام نے کہا کہ جب بھی یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا تو رحمت خدا جوش میں آتی تھی۔ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر نبی کی زندگی کا اختتام ایک جیسا نہیں تھا، بلکہ کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جب ان کی اس دنیا سے جانے کا وقت آیا اور اس دنیا سے ان کی رحلت ہوئی تو امت نے، لوگوں نے، ان کے دور کے لوگوں نے ان کی جنازے کی، ان کے جسم کی توہین کی۔ تو کسی نبی کی ہڈی تھی جو اس نے ہاتھوں میں دبائی ہوئی تھی، جب بھی ہاتھوں کو اٹھاتا تھا تو رحمت الہی جوش میں آتی تھی اور خدا کے غضب سے ابر کرم برستا تھا۔ اب روایتیں کہتی ہیں کہ امام نے کہا کہ ہڈی کو نکال کر اب تم دعا کرو۔ اب جیسے ہی اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی تو بارش نہیں ہوئی۔ تو امام نے لوگوں کے سامنے اس کے چہرے کو فاش کیا۔ تو حجت خدا وہ ہے جو اس دنیا میں ہوتے ہوئے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی، اپنے پیروکاروں کی مدد اور اصلاح کرتے رہیں۔ آج میری
सलाम बुलंद कर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व हम या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व हम इस फर्श अज़ा पर मौजूद हैं। बेशक बहुत बाबरकत और फजीलत वाला फर्श अज़ा है, इमाम वक्त, और बेशक मासूम हस्तियाँ फर्श अज़ा पर मौजूद हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने मासूमीन से गफलत और कोताही कर सकते हैं, लेकिन हमारे मासूमीन, हमारे इमाम सब हमसे इतनी मोहब्बत, इतना लगाव रखते हैं कि हम उन्हें याद करें ना करें, वो ज़रूर हमें याद रखते हैं। कि खुद हमारे साथ में मासूम कह रहे हैं कि अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफ़ों में, अपनी मुसीबतों में हमसे कलाम किया करो, हमसे बात किया करो, हमसे सरगोशी किया करो। हम वो हैं जो तुम्हारी मुश्किलात, परेशानियों, तकलीफ़ों को दूर करने वाले हैं। और बेशक 11वें मासूम तो वो हैं जो इस वक्त के इमाम के वालिद मोहतरम हैं, कि जिनकी बरक़ात, जिनकी रहमत के साए तले हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और बेशक हमारी ज़िंदगी में एक दिन वो भी आएगा कि जब हम इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद इमाम के हुकूमत में अपनी ज़िंदगी को जारी और सारी रखेंगे। इमाम हसन अस्करी के बहुत सारे इरशादात, बहुत सारे कौल हैं, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को इमाम हसन अस्करी का वो कौल सुनाऊंगी जो हमारी ज़िंदगियों में बेशक बहुत सारे ऐसे मस्बत चेंजेस ला सकता है कि जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर खुदा तुम्हें कोई खुशी नसीब करे और तुम खुशी की कैफियत में हो, तो लोगों के सामने अपनी खुशी को जाहिर न करो कि तुम्हारा जाहिर करना इखलाक और आदाब के भी बरखिलाफ है। क्यों इमाम ने ऐसा फरमाया? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आपकी कोई दोस्त जो आपके दरमियान है वो किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी गम की कैफियत में है, उसके जहन में कोई सोच ऐसी है जो उसे गमगीन की हुई है, तो आपका उस खुशी का इजहार हो सकता है उसे और तकलीफ में मुब्तला कर दे। अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो सोशल मीडिया का दौर है। मेरी बच्चियां यहाँ मौजूद हैं, हर बच्ची सोशल मीडिया से वाकिफ़ है। आजकल क्या देखा गया कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है या हमारे घरों में कोई खुशी मुनक्किद की जा रही होती है, तो फौरन खुशी का मौका ख़त्म होने से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस, फेसबुक पर तस्वीरें पहले लग जाती हैं। माजरत के साथ ऐसा ही है ना? और हम नहीं जानते कि हमारे स्टेटस को देखकर कितने लोग ऐसे हैं जो या तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे या उनके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि खुदा तूने इसको तो ये खुशी अता की, लेकिन मुझे ये खुशी अता नहीं की। तो इमाम फ़कत हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को मुश्किलात से निकालने के लिए हमें ये कह रहे हैं कि अपनी खुशियों को दूसरों से छुपा कर रखो, ताकि कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा मौजूद है जो तुम्हारे खुशी बयान करने से, तुम्हारी कोई खुशी सुनने से किसी गम की कैफियत में मुब्तला हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि हम इस कॉल पर अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, और बेशक हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में सीरत मासूमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। और खुदा का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें ऐसे जिक्र से बहरमंद फरमाया, ऐसे जिक्र से नवाजा, जो जिक्र बेशक ज़मीन वालों में भी होता है, आसमान वालों में भी होता है, मलाइका में भी होता है। कि जब ये ज़मीन वालों में होता है तो खुदा मलाइका को ये हुक्म देता है कि तस्बीह और तहलील को छोड़कर जाओ, ज़मीन पर जाओ, और जाकर जहाँ पर अहले बैत की खुशी या गम में फर्श अज़ा बिछा है वहाँ पर जाकर शिरकत करो। और अपनी परों को मस कर जब वो मलाइका यहाँ से जाते हैं, आप सबकी सुनी हुई हदीस होगी, तो जब दूसरे मलाइका से जाकर अर्श पर मिलते हैं तो वो मलाइका क्या कहते हैं
کہ تمہارے پاس سے ایسی عظیم خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے نہیں سونگھی، نہ ہم نے ایسی خوشبو کو کہیں محسوس کیا، بلکہ بہار میں یہ تک موجود ہے کہ یہ وہ خوشبو ہے جو جنت کی خوشبو سے زیادہ عظیم تر ہے۔ تو وہ ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرش زمین پر فرش عزائے اہل بیت میں گئے تھے کہ جہاں سے ہم یہ خوشبو لے کر آئے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اس فرش عزا کے طفیل جتنے بچے، جتنی مومنات اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، جس تکلیف، جس پریشانی، جس مصیبت میں مبتلا ہیں، پروردگار عالم ہماری تمام مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں کو ہم سے دور فرما۔ پروردگار عالم اس دن کی برکت سے ہمیں اتنی توفیق عطا فرما، بچیاں اس فرش عزا پر بیٹھی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہو سکے۔ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت معصومین پر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہو سکے۔ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین طریقے سے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کر سکیں۔ پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو اتنا بلند کر سکیں کہ کل جب وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہم امام کے لشکر میں ان کے مددگار اور ان کے انصار بن کر شامل ہو سکیں۔ پروردگار عالم اس دن کی برکت سے اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات